میں نے جب نوٹیفائی کر دیتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جب ٹرائیبونل بن جاتے ہیں تو پھر آرٹیکل 225 میں ایک ہی راستہ ہے کہ الیکشن ٹرائیبونل میں اگر کسی کو شکایت ہے تو وہ اپنی نالش لے کر جائے. تو یہ آج کے کیس کی بات تھی. اب کل جو سپریم کورٹ کا جو کارروائی ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے عدلیہ آن ٹرائل ہے. اس وقت جو ہے نظام عدل کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو 6 جج صاحبان نے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان نے جو مراسلہ لکھا سپریم جوڈیشل کونسل کو، چیف جسٹس آف پاکستان نے وہ فل کورٹ کے سامنے رکھا. اور فل کورٹ میں انہوں نے پہلے دن جو مشاورت کی اس کے نتیجے میں پرائم منسٹر سے ملاقات کی. ہمیں شدید اختلاف ہے، چیف جسٹس کو کسی قیمت پر بھی پرائم منسٹر سے ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس نظیر موجود ہے. پہلا جو وزیر اعظم تھے لیاقت علی خان صاحب. لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم پاکستان جو کہ قائد اعظم کے دست راست تھے اور آزادی کے ہمارے علمبردار تھے. انہوں نے جب سر عبدالرشید پہلے چیف جسٹس آف پاکستان لاہور میں آئے ہوئے تھے سرکٹ پر، تو لیاقت علی خان نے استدعا کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. یعنی وزیر اعظم پاکستان، وہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان اس وقت ایک ہی ہوتا تھا. تو اتنے جید قسم کے وزیر اعظم نے استدعا کی کہ میں چیف جسٹس سے ملنا چاہتا ہوں. یعنی یہ ادروائز اعزاز سمجھا جائے، لیکن دیکھیں اس عظیم شخص کی، سر عبدالرشید کی، اس نے انکار کر دیا ملنے سے. اور سیکرٹری نے جواب لکھا کہ دیکھیں سرکار کی جانب سے اور سرکار کے خلاف ہمارے پاس مقدمات لگے ہوئے ہیں سرکٹ میں. ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا شائبہ عوام کے اندر آئے کہ وزیر اعظم سے ملاقات کی وجہ سے مقدمات پر اثر اندازی ہوئی ہے، کسی سائل کا حق جو ہے وہ اس کے تابع آ گیا یا اس کے اثرات میں جو ہے اس کو نالش نہیں ملی ہے. سو معذرت کر دی چیف جسٹس آف پاکستان نے وزیر اعظم سے ملاقات کی. اور یہاں تو بھائی الزام ہی وزیر اعظم پر تھا. یہاں جو 6 جج صاحبان اسلام آباد ہائی کورٹ کے تھے، انہوں نے یہ لکھا کہ ایگزیکٹو اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے عدالتی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے. اور انہوں نے مثالیں بھی دیں. اور شوکت صدیقی صاحب جن کو سپریم کورٹ نے بحال کیا، اگرچہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، اس کی انہوں نے تائید کی کہ انہوں نے جو کمیشن مانگا ہے کہ اس کی انکوائری کی جائے، اس لیے کہ وہ اثرات ختم نہیں ہوئے. شوکت صدیقی نے کہا تھا DGISI اور اسٹیبلشمنٹ میرے اوپر، یعنی ان کے اوپر جو ہے جج صاحب پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، من پسند اپنی بینچز بناتی ہے، من پسند فیصلے یہاں سے لینے کی کوشش کرتی ہے، حاوی ہوتی ہے. اور یہ جب انہوں نے کہی تو بجائے اس کے کہ اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کارروائی ہوتی، سپریم جوڈیشل کونسل نے الٹا ان کو چھٹی کروا دی، انہی کو جو ہے ڈسمس کروا دیا، جج صاحب کو جو اگلے چیف جسٹس بننے والے تھے. تو اب آگے جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس نے ان کی وہ جو پٹیشن انہوں نے کر رکھی تھی اس کو ایکسیپٹ کر کے کہا کہ یہ بدنیتی تھی سپریم جوڈیشل کونسل کی، لفظ ذرا دیکھیں، بدنیتی تھی اور کورم نان جوڈس تھا، اس لیے ان کو بحال کیا جاتا ہے. لیکن چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے تھے، باقی ان کی مراعات ملی اور وہ ریٹائرڈ جج تصور ہوں گے، ڈسمسڈ نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے، شوکت صدیقی نے کہا تھا کمیشن ہو اور اس پر ان کو قرار واقع سزا ہونی چاہیے جن لوگوں نے ایسی گھونڈی حرکات کر کے نظام عدل پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. تو بجائے اس کے کہ ان پہ، تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جب ججز یہ نالش مانگ رہے ہیں کہ جی کریں، تو پھر مجھے بتائیں کہ وزیر اعظم تو چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایگزیکٹو پر الزام ہے اور چیف جسٹس ایگزیکٹو کے ہیڈ کو ملاقات کر کے اور اسے کمیشن کہہ رہا ہے بنا دو. تو کمیشن پر جو بنائی گئی ایک ہی سنگل ریٹائرڈ جج، اور ریٹائرڈ جج کی تو بھائی چپڑاسی بھی منہ پھیر لیتا ہے. ریٹائرڈ جج کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ وہ سٹنگ 6 ججز کے خلاف جو ہے کیسے انکوائری کرے گا؟ خیر میں اس میں اس لیے نہیں پڑھتا کیونکہ چیف جسٹس فارمر سابقہ چیف جسٹس جو ہے اپنا گیلانی صاحب نے انہوں نے خود جو ہے انکار کرتے ہوئے انہوں نے بڑا خوبصورت لکھا. ایک تو انہوں نے کہا کہ یہ ایگزیکٹو کی ڈومین میں نہیں آتا کہ اس قسم کی کمیشن بنائے.
اور دوسرا انہوں نے کہا یہ ٹی او آرز بھی بدنیتی پر مبنی ہے، اور انہوں نے اپنا انکار کر دیا